اس کے بعد جو تجویز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا یہ ملک دنیا کے نقشے پر اپنی جمہوری روایات اور سیکولر دستور کے اعتبار سے ایک مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے اس طرح کی طاقتیں آگے آ رہی ہیں جو ملک کے جمہوری آئین اور دستور کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ ہماری جماعت، ہم اور آپ اس ملک سے محبت کرنے والے، وطن سے محبت کرنے والے اور آئین اور دستور کے مطابق نظام کو چلانے کے حامی ہیں۔ اس موضوع سے متعلق تجویز ہے ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلام و فوبیا کے انسداد پر تجویز۔ اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء صوبہ کرناٹک سے، وہ تشریف لائیں اور تجویز پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو تجویز پڑھی جانی ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر یا ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، اور کسی حد تک وہ اپنے اس سازشی کرتوتوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، جو حصہ اس تجویز کا جو حصہ حکومت سے متعلق ہے اور حکومت ہند سے جو ہم نے مطالبہ کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، لیکن ایک وہ حصہ بھی ہے جو ملت اسلامیہ سے متعلق ہے۔ اب اس یہ نیت کر لیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اپنے نوجوانوں کو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اس پر کاربند کریں گے، پابند بنائیں گے، اس پر عمل کرائیں گے، تبھی اس تجویز کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہم بھی ان سازشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تجویز کا متن پڑھتا ہوں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلام و فوبیا کے انسداد پر تجویز بموقع اجلاس عام جمعیت علماء ہند، عثمان آباد، رام لیلا میدان، نئی دلی۔ آج ہمارے ملک میں اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و اشتعال انگیزی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کی سول سوسائٹی کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کی انتباہ کے باوجود ارباب اقتدار نہ صرف ان واقعات کے سدباب سے گریزاں ہیں، بلکہ کئی بی جے پی رہنماؤں، ممبران اسمبلی، ممبران پارلیمنٹ کے نفرت پر مبنی بیانات سے ملک کی فضا لگاتار مسموم ہو رہی ہے، جن کے باعث ملک کے معاشرتی و تجارتی نقصان کے علاوہ ملک کی نیک نامی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ نمبر 1، وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف و مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، نفرت پھیلانے والے عناصر اور میڈیا پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے، بالخصوص سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شر پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نمبر 3، لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں، بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ نمبر 4، ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل فاؤنڈیشن فار کمیونل ہارمونی اور نیشنل انٹیگرل کونسل کو فعال بنایا جائے
اور اس کے تحت بقائے باہم سے متعلق پروگرام اور مظاہرے منعقد کیے جائیں۔ بالخصوص سبھی مذاہب کے بااثر افراد کی مشترکہ میٹنگوں اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مطالبات حکومت ہند سے ہے۔ اب ہمارے سے متعلق جو مطالبات ہیں اور جو جمعیت علماء ہند چاہتی ہے اس کو بھی بغور سماعت فرمائیں اور عمل کے جذبے سے سنیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کیا کرے۔ جمعیت علماء ہند امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتی ہے کہ وہ اندرونی و بیرونی وطن دشمن عناصر کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے ہرگز مایوس نہ ہوں اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں وہ قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں۔ ان سے بیزاری دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ نمبر 5، میڈیا کی طرف سے جاری اسلاموفوبیا کی مہم کے تحت مقدس اسلامی شعائر کی شبیہ کو خراب کرنے اور اسلامی اصطلاحات کی غلط تشریح کرنے کا رویہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بین المذاہب شادیوں کو جہاد کا نام دے کر جہاد کو بدنام کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ یہ اجلاس عام اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اس اہم تجویز کے سلسلے میں تائیدی گفتگو اور اظہار خیال کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء ہند کے نائب صدر اور دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حدیث حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا تشریف لائیں اور پیش کی گئی تجویز کے سلسلے میں اپنے تائیدی کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جمعیت علماء ہند کی تجاویز عام طور سے دو حصوں میں ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کا مضمون دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے عام طور سے۔ ایک تو ملک سے، ملک کی حکومت سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک اپنی ملت سے عام طور پر۔ اس تجویز میں بھی جیسا کہ مولانا شمس الدین صاحب نے فرمایا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت سے اور کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ لمبی بات تو نہیں کرنی ہے، لیکن مناسب لگتا ہے، تائید تو ہے ہی تجویز کی، لیکن اس کے سلسلے میں دو باتیں، یا یوں کہہ لیں کہ دو قسم کی غلط فہمیاں دور کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کرے میری زبان سے صحیح بات نکلے اور نافع ہو۔ اس تجویز میں حکومت سے جو مطالبے ہیں وہ ظاہر ہے کہ قانون کے دائرے میں ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے یہ بات
خطرے کی گھنٹی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں کوئی طبقہ وہاں رہنے والے کسی طبقے کو یا اس کے مذہب کو مہم کے طور پر نشانہ بنائے اور اس کے لیے وہ محنت کرے اور پروپیگنڈے اور جھوٹ کا سہارا لے۔ یہ بات جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اور اس سے پہلے نشانہ بنانے والوں کے لیے خراب ہوتی ہے اور ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مطالبات ہیں ہماری حکومت کو اور میڈیا کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں جو میں کہہ رہا تھا غلط فہمی دور کرنے کی بات، تو ایک تو یہ جو آخر میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جذباتیت کا شکار نہ ہو اور جو نام نہاد تنظیم جہاد کا نام لے کر جذباتی اقدامات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کی بات میں نہ آئیں۔ اس سلسلے میں ذرا سی وضاحت یہ مناسب سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی باتوں سے بعض لوگ جمعیت علماء ہند کے خلاف ایک خاص ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند چونکہ 100 برس کی ایک تاریخ رکھتی ہے اور ہندوستان جیسے ملک میں بلکہ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں صورتحال ہندوستان جیسی ہے ان تمام ملکوں میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اکابر کا طے کیا ہوا ایک نہج موجود ہے۔ اس لیے جمعیت اسی راستے پر لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے جذباتیت سے احتیاط کی جائے، جہاد کے نام کا غلط استعمال نہ کیا جائے، تو کچھ کوششیں ہوتی ہیں، وہ بہت کامیاب نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں خراب بات بھی آج کل بڑی آسانی سے عام ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی اس اپیل کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے مذہب کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا کر لیں یا اپنے مذہب کے کسی ایک جز کے بارے میں بھی کمزور رویے کا مظاہرہ کریں۔ یہ مطلب جمعیت علماء کا بالکل نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء ہند تو صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تنظیموں میں سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو مذہب اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جمعیت کا اس سلسلے میں جو پیغام ہے وہ بالکل صاف ہے کہ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ ہو، ہم جہاں رہیں گے مسلمان بن کر رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے اپنے کلمے کی بلندی کے ساتھ رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی داڑھی ٹوپی اور کرتے پاجامے کے ساتھ رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے اپنے دین کے تمام شعائر کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بالکل کھلا پیغام ہے اور اس سلسلے میں ادنا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مذہب کا پورا پابند ہوتا ہے تو وہ جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا اور وہ غلط اقدامات نہیں کرتا۔ مسلمان کے پاس ایک شریعت ہے، جہاد اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس کی بھی شرطیں ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ کوئی مسلمان کوئی کام شریعت کے اصول سے ہٹ کر کرے اور نام لے دے شریعت کے کسی حکم کا، یہ غلط بات ہے۔ جمعیت کا کہنا فقط اتنا ہے، ورنہ مسلمان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کے سلسلے میں ادنا کوتاہی کا ثبوت کہیں نہیں دینا ہے۔ ایک دوسری بات جو میں نے کہا تھا غلط فہمی اور ہے، وہ بہت نرمی سے میں کہنا چاہوں گا اپنی حکومت سے بھی اور اس کی ترجمانی کرنے والے میڈیا سے بھی اور اس ذہن سے بھی جو اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور ہندوستان کے تمام طبقات سے بہت عاجزی کے ساتھ ایک معمولی سا یہ گناہگار بندہ یہ کہنا چاہے گا کہ آپ
جو کچھ کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے کے لیے کھلم کھلا جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، تو آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ اقتدار کے نشے میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اقتدار بہت مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ آپ کی یہ حرکتیں، آپ کی یہ اشتعال انگیزی، انشاءاللہ مسلمان اس کی وجہ سے اشتعال میں تو نہیں آئے گا، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ گالیاں دے کر یا دھمکیاں دے کر مسلمانوں کا ہندوستان سے نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے اندر مسلمان تو جہاں بھی ہوتا ہے وہ مضبوط ہے، لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور ہندوستان کی جڑوں میں مسلمان کی جڑیں موجود ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کسی مظلوم ملک کے مسلمانوں پر قیاس نہ کریں۔ ہندوستان کا مسلمان انشاءاللہ حوصلے میں، مضبوطی میں، ملک کے ساتھ وفاداری میں اور ملک کے ساتھ قربانیوں میں آپ سے پیچھے نہیں، بہت آگے ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت مولانا نے موضوع سے متعلق بہت اہم گفتگو فرمائی۔ حکومتوں کو جو پیغام دینا تھا وہ بھی بہت مثبت اور مؤثر انداز میں دیا، اور ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے جو کرنا ہے اس سلسلے میں بھی بہت بہتر رہنمائی کی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔